کے امراض سے شفا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ درخت اور حجر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی درخت اور پتھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں ہم جس بھی درخت اور جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ ایران شورا کی آمد مرحبا، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ سبت رسول، نواسہ رسول، ریحان رسول، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ولادت کا یہ دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور 15 رمضان مبارک آپ کی تاریخ ولادت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے رب کریم میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، اور جو ان سے محبت رکھتے ہیں اے میرے مالک تو ان سے محبت فرما۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، راکب دوش عزت ہیں، سید الاسقیاء ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر آپ کو اپنے ساتھ بھی رکھا، آپ پر شفقت بھی کی، اور آپ پر خاص عنایتیں بھی فرمائیں، اور آپ کی شان میں بہت کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات موجود ہے۔ جس طرح آپ کی فضیلت ہے ویسے ہی آپ کا کردار بھی انتہائی روشن ہے، بہت پیارا ہے اور بڑا ہی عمدہ ہے۔ ہماری عادتیں سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو خوبصورت اخلاق سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت، آپ کی درگزر، آپ کا حلم، آپ کی برداشت، آپ کا صاف دل ہونا، اور بہت سارے امور ہیں جو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ نگران شورا الحمدللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سید الاسقیاء کی عظمت، شان اور رفت سے ہی ہم ڈسکشن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ماشاءاللہ آپ نے فضائل میں روایت وغیرہ بھی بیان کی ہیں۔ جی، آپ وہ عظیم شخصیت ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور آپ کئی مرتبہ اپنی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کرتے تھے، چھوٹو کہاں ہیں، اور پیار کیا کرتے تھے، کتنا خوبصورت ہے، چھوٹو کہاں ہیں۔ تو آپ بے پناہ محبت، یہ نانا کی کتنی شفقت ہوگی نا، یہ انداز ہوا کرتا تھا۔ یعنی آپ ان کا مقام دیکھیں، حضرت امام حسن مجتبی کا، ان کی امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد مولا علی، ان کے نانا رحمت عالمیان، ان کے چچا حضرت جعفر طیار، ان کے ماموں حضرت عبداللہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر ہم یہ آپ دیکھیں
کہ کیا مطلب کہ ان کی وہ خاندان اگر ہم آس پاس دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ وہ نسب خاندان ہے تو اہل بیت تو ختم ہو جاتی ہے جی کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم حضرت بی بی فاطمہ، علی، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی چادر مبارک میں لے کر فرماتے ہیں میرے اہل بیت ہیں. اللہ اللہ تو اچھا اس کو روایت بھی کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. سبحان دیکھو یار سبحان تو کتنے آپس کی محبتیں، پیار اور قرب اللہ نے ان سب کے اندر آپس میں نصیب کیا تھا. اللہ. تو یہ انداز پاک جو ایک خاندانی شرف جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ عرب دنیا میں واہ جی اس واہ. وقت ایک خاندانی شرف جو ہے نا اس کا بڑا مطلب ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہے، لیکن اس وقت کی بات ہی کچھ اور ہوا کرتی تھی نا، ایک جی کلچر تھا. جی تو اب یہ شرف اور یہ سرداروں کا خاندان تھا، سرداروں کا گھرانہ تھا، سبحان اللہ سیدوں کا گھرانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے تعلق سے ایک غیبی خبر دینا کہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرے گا، جس پر آپ انتہائی صادق ہوئے اور آج تک امت آپ کے اس احسان کو فراموش نہیں کر سکتی، اور جتنا اس احسان پر آپ کا رہتی دنیا تک قیامت تک شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بردباری دی. اصل میں بردباری اور علم تو آنا ہی تھا نا، جی آنا ہی تھا. جی جس کے کان میں اذان مصطفیٰ کریم دے اللہ اکبر. اور جس کی پہلی غذا جی مصطفیٰ کریم کا لعاب مبارک کو کھجور کے ذریعے آپ کی گھٹی دی گئی، ہاں 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 واہ اس کو واہ. کیا آپ لوگ کہتے ہیں وہ تہنیک. جی تو اب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، پھر نام بھی مصطفیٰ کریم رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی نے تو ان کا نام حرب رکھا تھا جی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو فرمایا یہ حسن ہے. اللہ اللہ. اب آپ غور کریں یہ جو کچھ ابھی ہم باتیں کر رہے ہائے ہائے. ہیں، واہ. یہ ایک شخصیت کے تعلق سے جو ہم اس وقت باتیں کر رہے ہیں، جی یہ باتیں کتنی مطلب ان کے لیے ایک وہ ہے مقام و مرتبہ بیان کرتی ہیں. اچھا یہاں پر جو عادتوں کے تعلق سے آپ نے کہا نا، میں یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کا ذکر کروں گا. جی یہ بات میری نانا سنے، جتنے تو چینل پہ نانا ہے نا، آج یہ ہمیں بھی نانا ہی ہوں، ٹھیک ہے، نانا سنے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے شفیق اور اتنے کریم اور ایک کہتے ہیں نا خاندان فیملی کے ساتھ آپ کا ایک امت کو تعلیم ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حال میں اپنے نواسے کو کندھے پر سوار کرا رہے ہیں کہ جب صحابہ دیکھ رہے ہیں. اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو تھا کہ بی بی فاطمہ دیکھتی ہے، مولا علی دیکھتے بس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوکے، لیکن صحابہ دیکھ رہے ہیں، صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں، دوسرے صحابی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ کامنٹ کر رہے ہیں کہ سواری کتنی اچھی ہے، تو آپ فرماتے ہیں سوار نہیں دیکھتے سوار کتنا پیارا اللہ ہے. اللہ. یہ روایت آپ نے پہلے سنی ہوں گی، لیکن میں اس وقت مخاطب ہوں دنیا بھر کے نانا حضرات سے کہ کبھی آپ نے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے نواسوں کو اپنے کندھے پر سوار کیا ہو اور ایک ایسے ہی عشق کا سرور لیا ہو، اللہ. عشق کا ایک عشق کی خوشبو آپ کے مسام دماغ کو معطر کر رہی ہو اس وقت اپنے، کیونکہ یہ تو ہر ایک تو نہیں نہ کر سکتے اس ادا کو ادا، یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کو جو نانا بنے اور جس کے نواسے کندھوں پہ بیٹھ جائے. واہ واہ. ٹھیک ہے، تو یہ حال تھا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی. آپ دیکھیے کہ ادائے مبارک کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں اور آ کر سجدے میں آپ کی پشت مبارک پر آپ بیٹھ جاتے ہیں، ہاں. جب تک اترتے نہیں ہیں میرے مصطفیٰ کریم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. اگرچہ ایک خصوصیات لیکن ایک تعلیم امت کے لیے، بیٹی کے ساتھ تعلق، بیٹی کے بچوں کے ساتھ تعلق، آنا جانا ملنا. خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دونوں آ رہے ہیں، باہیں کھلی ہوئی ہیں، آقا خطبہ چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں، دونوں کو سینے سے لگاتے. یہ جو انداز تھا نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک کے اس پہلو کو پڑھا ہے. آپ بطور والد، آپ بطور نانا، میرے آقا بطور ایک شوہر، آپ کی زندگی کے پاک کا اور آپ کے
باتوں کا، ملاقاتوں کا، وقت دینے کا انداز کیا تھا؟ معاشرت، ایک تو معاشرت ہی ہے نا، صحابہ کرام میں عیادت، دعوت، خوشی، غمی، جنازے، یہ ایک زندگی کا بہت ہی عالی شان، ذی شان پہلو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ پڑھنا نصیب کرے۔ سیرت مصطفیٰ میں بہت ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے۔ مگر ایک ہے سلمان بھائی، گھر کی چار دیواری، بیٹی کا گھر، اپنا گھر، یہ اچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آپ کا تعلق ہے صدیق اکبر، یعنی صدیق اکبر کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، جی، تو صدیق اکبر سے تعلق۔ عثمان غنی کو آپ نے اپنی دو بیٹیاں دی تھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا تعلق، حضرت مولا علی سے آپ کا تعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایک ہے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اپنی جگہ پر ماشاءاللہ قائم ہے ہی، اور اس کے تو لیکن یہاں ہم ایک، چونکہ ہم اپنی عادتوں پر ہمارا پروگرام ہوتا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو رشتوں کو نبھانا، رشتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور رشتوں کو کس طرح مطلب کہ لے کر چلنا ہے، اس کا جو سبق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی میں، یعنی کوئی زندگی کا ایسا پہلو ہے ہی نہیں جہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے رہنمائی نہ ملتی، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی بات جب کہہ دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو آپ کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو آپ کو ملے گا نہیں جس میں آپ کو رہنمائی نہ ملتی ہو، قولی طور پر، فعلی طور پر، اس طرح آپ کو رہنمائی ملے گی۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت سے پہلو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک کے، کہ جسے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ لوگ عموماً چیزوں میں پوچھتے بھی ہیں، معلومات لینے کی کوشش کرتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک کیا ہوا کرتا تھا، تو یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ابھی اس کو خیر ہم نے یوں سمجھیے کہ ان کو واقعات کی صورت میں لے کر بیان نبی نہیں کیا ہم نے، ایک یوں سمجھے کہ کچھ اشارتاً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اسے کچھ نہ کچھ اندازہ آپ کو ہونا چاہیے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا انداز مبارک ہوا کرتا تھا۔ جی، یہاں ایسے دو باتیں میں چاہ رہا ہوں ان کو ہم ڈسکشن میں شامل کریں۔ ایک تو یہ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دکھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا اگر جو ہے وہ انداز دیکھا جائے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور آپ کو وہ سارا جو ہے وہ سنیریو واقعہ یاد آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ کس طرح شفقت بھرا انداز جو ہے وہ اختیار کیا، اور آپ لے کر چلے تھے نا۔ جی بالکل، ہاں جی۔ یوں ہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی ماں نے حسن بن علی جیسا فرزند جو ہے وہ پیدا نہیں کیا۔ تو یہ جو ایک دوسرے کی تعریف ہے اور اچھی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کو جو ہے وہ عزت دینا ہے، اعزاز دینا ہے، اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو نہیں تو اس میں کنفیوژن کیا ہے، کینہ و بغض کو وہاں کام کیا جی جماعت صحابہ میں، جی جماعت صحابہ نے اہل بیت عطا جن کا ذکر کرتے ہیں ہم، یہ بھی جماعت صحابہ میں بھی آتے ہیں، ہر صحابی اہل بیت پہ نہیں ہے، لیکن ہم جن اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ صحابہ میں تو ہے نا، بالکل ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں اور یہ تو ایک مقدس شخصیات ہیں سبحان اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کے لیے منتخب فرمایا، سبحان اللہ، اس محبوب کریم کے لیے منتخب فرمایا کہ جن کے بدن مبارک پر اللہ نے کسی مکھی کے بیٹھنے کو بھی گوارا نہ فرمایا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اس محبوب کریم کے لیے منتخب کیا، جن ذات کو، جن شخصیات کو، اولاد کو، ازواج کو، صحابہ کو، جن کو منتخب، وہ کتنے عظیم اور کتنے چنے ہوئے لوگ ہیں، کتنے عظیم لوگ تھے کہ اب قیامت تک ان جیسے آ ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کوئی صحابی قیامت تک ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کتنی ہی عبادت اور ریاضتوں کی اور معرفت کی منزلیں طے کر لے، وہ صحابی نہیں ہو سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس کو جو ملنا تھا وہ لے کر
وہ مطلب وہ ہو گیا ان کا. جی تو وہاں پر کینہ، بغض، حسد، یہ جو ہمارے درمیان یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کا وہاں کام کیا تھا؟ یہ تو وہ لوگ تھے جو ان سے بچنے کی تربیت دیا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے. ان کے درباروں سے اور ان کے گھروں سے اور ان کے کرداروں سے تو اس سے بچنے کے ہمیں مدنی پھول ملتے ہیں. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، ناممکن سی بات تھی. اور انسان کو بس یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں یہ ہیں کون، یہ کون سی عظیم ذات ہیں، اور ان کے لیے سوائے خیر کے زبان سے کچھ نکلنا خدا نہ خواستہ، یعنی یہ وہ ذات ہے کہ اگر ان کے لیے ہماری زبان سے خیر کے سوا کچھ اور نکلے تو جس کی زبان سے نکلا اب اس کی خیر نہیں ہے. ہماری خیر ہی اسی میں ہے کہ ان کے لیے خیر کے سوا کچھ نکلے ہی نہ. بھائی انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے نا، اوقات میں رہنا چاہیے. تو جو مطلب کہ ان مقام و مرتبے کو جن کو اللہ تعالیٰ نے جو نصیب کیا ہوا ہے وہ شان ہی کچھ اور ہے. اور ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم ان سے فیضان لیں، ان کی برکتیں لیں، اور مطلب کہ ٹوپی امامہ تھام کہ اب ان ہستیوں کا درجہ دیکھو، رتبہ دیکھو، مقام دیکھو، تو زندگی گزر جائے ان کے رتبے کا خطبہ پڑھتے پڑھتے ہی، اور یہ جب جائیں جی ہم کو قبول فرما لیں کہ یہ تھے مطلب کہ جو ہمیں مطلب یاد کرتے تھے، ہمارا ذکر کرتے تھے. تو بھائی یہی زندگی اسی طرح گزرنی چاہیے. یہی شرافت ہے، یہی انسانیت ہے، اور یہی مطلب کہ وہ احسان کو ماننا ہے، اور اسی میں ہی مطلب کہ دنیا اور آخرت کی ہمارے لیے بھلائیاں اور خیر چھپی ہوئی ہیں. یہ ہے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادات میں سخاوت، جیسے آپ نے کہا. تو جن کو سخاوت نہیں ہے وہ آپ کے آج یوم ولادت کے اس خوشی کے موقع پر اپنے اندر سخاوت کی طبیعت پیدا کریں. جن میں درگزر اور معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے وہ آپ کے در دولت سے، آپ کے دربار سے معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا صدقہ آج ہو سکے تو حاصل کریں. 15 رمضان مبارک ہے. اور میں آپ کو ان کی بات بتاؤں، ان کو ایک دن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بیٹا بیان کرو، میں تمہارا بیان سننا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اب اولاد دیکھیے یار، آپ بیٹے کیسے تھے؟ آپ نے کہا ابا جان آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکوں گا میں. یعنی یہ کمال درجے کی سمجھے کہ ایک حیا. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں آگے جا کے اس طرف چلے گئے کہ آپ کو نظر نہ آئے، اور آپ نے ماشاءاللہ ایک عالی شان فصیح و بلیغ تھے کس کی اولاد، اور آپ کے منہ پاک میں لعاب دہن کس کا گیا تھا، تھے کس کی اولاد. بڑا فصیح و بلیغ و بڑا عالی شان عزیز شان بیان فرمایا. اور مولا علی رضی اللہ عنہ نے آ کر بڑی خوبصورت تعریف کیا کہ مطلب یوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عالم و خطیب کا بیٹا ایک عالم و خطیب ہی ہو سکتا ہے. مرحبا، کیا بات. یہ باپ بیٹوں کا تعلق دیکھیے جی، کہ والد اپنے اولاد کو کس طرح دیکھنا پسند کر رہے تھے، کیا بات. اور اولاد اپنے والد کے آگے کیسا ایک حیا کا اور اس کا مقام وہ ایک ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ وہ جملہ چند چیزیں ہیں کہ یہ ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کا اس میں موقع ہم بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ اپنے اپنے حصے کا لیتے رہے. میں جب ان کی سیرت پڑھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ میں نے پڑھا، تو ظاہر ہے کہ میں بھی اس کو میں اپنی ذات پر جتنا ہو سکتا ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی ہم سلمان بھائی ہم ان کی زندگیوں پر عمل کر کے نا اپنی زندگیاں خوشگوار بنا سکتے ہیں. لوگ خوشگوار زندگی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. ان کے قدموں میں پڑھو کہ جو ان کے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. اللہ اللہ واہ واہ. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. چھوٹے سکے بھی بازار میں چل جاتے ہیں. تو یہ وہ کرم والے لوگ ہیں کہ جہاں سے حلم بڑھتا ہے، جہاں سے بردباری بڑھتی ہے، جہاں سے صبر بڑھتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب صبر تو ان کی سیرت کا تو سبق صبر ہے کہ یہ کیسے صبر کرنے والے تھے. تو یہ اللہ
کہ ان پر کروڑ رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین آمین آمین۔ سخاوت کی بات آپ نے کی، سید الاسقیاء ہے، اور ایسے ایسے آپ کی سخاوت کے واقعات ہیں کہ بندہ پڑھے اور ایک دفعہ پڑھتا پڑھتا وہ حیرت میں گم ہو جائے۔ اللہ اکبر، ایسی سخاوت یعنی کیا اٹھے کہ سید الاسقیاء ہے حضرت امام حسن، کہ آپ کے پاس کوئی آدمی آیا اپنی تحریری حاجت لے کر کے آیا، تو آپ نے اس کی تحریر پڑھنے سے پہلے فرما دیا کہ جو تمہاری حاجت جو تم لے کر آئے وہ پوری کر دی جائے گی، یعنی سائل کی پیشانی پر سوال کی شرمندگی نہ آئے، یہ آپ نے جو ہے وہ خیال آپ کا یہ ارشاد تھا، کسی نے کہا کہ حضور آپ وہ رکا یا مکتوب یا لیٹر پڑھ تو لیتے، جی آپ نے فرمایا کہ میں جتنی دیر پڑھتا اتنی دیر یہ جس طرح میرے سامنے کھڑا ہوتا اور اس کو جس طرح ایک وہ کہتے ہیں نا ذلت سے آدمی کو محسوس ہوتی ہے، ایک مروت نہیں رہتی، وہ ایک عجیب سا وہ فیلنگ ہوتی ہے، تو آپ فرماتے اگر میں اس کو یوں کھڑا کرتا تو کل بارگاہ الہی میں اگر مجھ سے پوچھا جاتا تو میں اپنے رب کے حضور کیا جواب دیتا۔ یعنی اس میں دو باتیں تھیں سلمان بھائی، اس میں ایک بات ہے سخاوت، اور دوسری بات ہے یہاں پہ عزت نفس۔ کیا بات، آپ نے سخاوت بھی اختیار فرمائی تھی اور آپ کو عزت نفس کا بھی خیال تھا کہ دینا ہے تو اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دینا، اور عزت نفس کے مجروح نہ ہونے دینے میں جس چیز کو آپ نے پیش نظر رکھا وہ بارگاہ الہی کی حضوری کو آپ نے پیش نظر رکھا، یعنی یہ ساری کی ساری معرفت اور کتنی اعلیٰ درجے کی سوچ اور تھنکنگ ہوا کرتی تھی، بڑوں کے معاملات بڑے ہوا کرتے ہیں۔ صحیح۔ ایسا میں جس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سخاوت ہمارے معاشرے میں بحمد اللہ دیکھی بھی جاتی ہے، اس کے نظارے نظر بھی آتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم روڈ پر کھڑے ہو کر کوئی چیز جو ہے وہ بانٹ دیں، تقسیم کر دیں اور دے رہے ہیں، اب اس میں ضروری نہیں کہ حاجت مند ہی آئے، اب اس میں سب جو ہے وہ آ ہی رہے ہیں، حاجت مند بھی آ رہا ہے، جو حاجت مند نہیں ہے وہ بھی جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو آپ یہ فرمائیں کہ ہم نے اگر کوئی چیز جو ہے وہ تقسیم کرنی ہے، دینا ہے، پہنچانا ہے، سخاوت کرنی ہے، تو یہ جو پریورٹی بیس پر جو نادار ہیں یا جو مستحق ہیں، جن کے ہاں جو ہے وہ مال و دولت کی کمی ہے، ان تک جو ہے وہ پہنچے، اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے؟ ایسے یوں سریعام تو بانٹنے کا، راشن وغیرہ لوگ بانٹتے ہیں، اب تو یہ رقم وغیرہ بھی بانٹتے ہیں تو ٹوکن وغیرہ کا یا دیکھ بھال کا کوئی سا سسٹم ہوتا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم پچھلے پروگراموں میں بھی اور اس کے علاوہ بھی مدنی مذاکرے میں بھی اس پہلو پر عرض کر چکے ہیں کہ جو سفید پوش قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا سلمان بھائی، وہ اس طرح دکانوں اور بازاروں میں اور سڑکوں پہ جا کر مانگتے نہیں ہیں، لائنوں میں نہیں لگتے، ان کو وہ لگ ہی نہیں سکتے لائنوں میں، وہ لائنوں میں لگ ہی نہیں سکتے، یعنی یہ جو نہیں لگ سکتے نا ان کی تعداد نہیں تو نہیں لاکھوں میں، جو نہیں لگ سکتے لائنوں میں اور ہیں حاجت مند، نہیں تو نہیں ان کی تعداد لاکھوں میں، جو اس ماہ رمضان جیسے مہینے میں بھی جہاں پر اتنا لوگ رقم بانٹ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو مقروض ہو جاتا ہوگا، اپنی اولاد کے لیے کیا کرے، تو یہ ہے تو بہت غور طلب۔ ایسا ایک اور اس پر بھی آپ ان کو پھر کیسے کیا ان کا حل؟ نہیں، میں ان کو الحمدللہ میں نے جو ایک چیز دیکھی ہے ہمارے FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن کے تحت جو ہم نے دیکھا ہے نظام کہ گھر پر ڈور سٹیپ پر دے کر آنا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں۔ FGRF جو دعوت اسلامی کا جو ویلفیئر کا ادارہ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں دعوت اسلامی کا نیٹ ورک ہے دنیا بھر میں، الحمدللہ ہم اپنے ذمہ داران اور نگرانوں کے ذریعے ایک لسٹیں تیار کر لیتے ہیں اور وہ ہمارے پاس ایک کسی حد تک معلومات کے ساتھ ایک لسٹ تیار ہو جاتی ہے، اور پھر ذمہ داران اسلامی بھائی وغیرہ جو بھی اہل محبت ہوتے ہیں یہ پھر وہاں تک ڈور اسٹیپ تک چیزیں پہنچا دیتے ہیں، یا اگر لے کے جانے کا بھی ہو تو وہ ایک تھوڑا چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ ایک عزت دار اور رسپیکٹیبل انداز میں یہ کام ہو جائے۔ تو چونکہ ایک نیٹ ورک ہے، تو ایک نیٹ ورک ہے تو الحمدللہ ہو جاتا ہے، اور لوگ اس نیٹ ورک کی وجہ سے دعوت اسلامی کے ویلفیئر والوں کے ساتھ وہ تعاون کر رہے ہیں۔ یعنی میں تو ابھی دیکھ رہا ہوں ماہ رمضان میں کہ سلمان بھائی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ نے کئی ایسے ہیں جن کو پیسہ اور دل دونوں دیا ہے۔ میں آپ کو میں کیا بتاؤں،
ایسے لوگ مجھے اس بار بھی ملے ہیں، میں بالکل دل سے عرض کر رہا ہوں کہ یقین نہیں آتا یار کہ ایسے لوگ بھی ہیں۔ یہ بات ہے کہ مطلب وہ جہاں دیدہ بھی ہوتے ہیں، ان کے کئی تجربات ہو چکے ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا صحیح جگہ پر پیسہ خرچ۔ دیکھیں یار، ایک انسان ثواب کمانا چاہتا ہے، وہ اپنے کروڑوں روپے آپ کو اس بات پر دینا چاہتا ہے کہ وہ مستحقین تک اور اچھے انداز سے یہ پہنچیں، تو وہ خود نہیں کر سکتا، وہ آپ کے ادارے پر یا کسی تنظیم پر وہ اعتماد کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں اس کا اعتماد ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ بات کوئی اس پہ شک کی گنجائش نہیں، کہ یہ میں سب کا نہیں کہہ رہا، مگر ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، ایک بار اعتماد جمنے کی دیر ہے سلمان بھائی، ان کے خزانے کے منہ کھل جاتے ہیں۔ یار یہ نہیں دیکھتے، یعنی قطع نظر اس سے کہ یہ زکوٰۃ ہے یا غیر زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ بھی خرچ کرتے ہیں اور صاف پیسہ جو زکوٰۃ نہیں ہے وہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور مطلب خوشی سے کرتے ہیں، اور اتنے بڑے اماؤنٹ پہ کرتے ہیں، یعنی ہمیں تو اندازہ ہے نا، بلکہ لوگ آ کر مل رہے ہیں اور دے رہے ہیں، وہ کروڑ روپے سا لگتا ہے کہ یہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خیر ہم تھوڑا سا ریزرو رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام ہو، کیونکہ ویلفیئر کے کام کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ویلفیئر کا کام بھی ہے، تبلیغ کا کام بھی ہے، یعنی دعوت اسلامی ویلفیئر میں بھی ہے، تبلیغی کام جو نیکی کی دعوت کے کام ہے یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کا کام ہے، لیکن ایک پورشن وائز بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایجوکیشن ہے، میڈیا ہے، یعنی کہ لوگ بڑے مختلف نظر آئیں سخاوت کے طور پر، خرچ کرنے کے طور پر، کہ بعضوں کی سوچ ایسی میں نے دیکھی ہے کہ جو مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس طرح کے حافظ ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، امام ہیں، اس طرف ان کی اسی طرف رجحان ہے، یہ ان کا رجحان ہے، ان کی ترجیحات یہی ہے۔ ٹھیک، ایک طبقہ ہے جو آپ کی میڈیا کی سروسز سے بڑا اس کو اٹریکشن ہے کہ یار یہاں مطلب اس کے ذریعے جو تبلیغ ہو رہی ہے نا، اور اس کے ذریعے جو معاشرے میں کام ہو رہا ہے، یا میرا روپیہ یہاں خرچ ہونا چاہیے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ایجوکیشن پر بڑا مطلب کہ وہ ہے کہ یار آپ ایجوکیشن دے رہے ہیں، اور اسلامک ایجوکیشن انگلش میڈیم میں دے رہے ہیں آپ، اور آپ کے اتنے دارالمدینہ، کالج اور یونیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں، واٹ ایور جو بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرف آنا ان کی ترجیح ہے کہ ہاں یار یہ کام ہونا چاہیے معاشرے میں اور سوسائٹی میں، یہ بڑا کام ہے۔ تو کوئی مطلب آ رہا ہے کہ اچھا آپ 32,000 آپ کے جو ملازم ہیں، اجیر ہیں، آپ ان کا ان کے فیملی کا ٹرمس اینڈ کنڈیشن کے ساتھ ٹریٹمنٹ علاج کرواتے ہیں، او ہو یار علاجوں میں ہمارا، اچھا آپ مطلب کہ پچھلے سال آپ نے مطلب لاسٹ کووڈ میں 26 لاکھ گھروں تک راشن پہنچایا اور کھانا پہنچایا لوگوں تک، اور ابھی بھی پہنچا رہے، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ سخاوت ہے، جو ہم سخاوت کا موضوع ڈسکس کر رہے ہیں، سخاوت ہے کم زیادہ، کوئی 5,000 کی سخاوت کر، اس کی پوزیشن 5,000 کی ہے، کوئی 5 لاکھ کی سخاوت کر رہا ہے، پنجتن کا ذکر ہے، 5,000 لے لیں، 5 لاکھ لے لیں، کوئی 5 کروڑ کے سخاوت کر رہا ہے، مگر سب کی ترجیحات ہیں۔ بعض ہوتے ہیں جو بالکل آل اوور، جیسے مثال کے طور پر ابھی پچھلے دنوں ہم نے کچھ سے بات کی، تو دعوت اسلامی کا مور اور لیس ہم نے ایک موٹا خرچہ اگر ہم گنتی کرتے ہیں تو بہت سارے تو ایسے خرچے جن کو ابھی ہم بیان بھی نہیں کرتے، تو 12 ارب روپے کے آس پاس سالانہ خرچہ بنتا ہے، ماہانہ 1 ارب روپیہ بن جاتا ہے، اور ہم اس کو ایوریج نکالتے تقریباً 3.5 کروڑ روپیہ روز کا خرچہ بن جاتا ہے دعوت اسلامی کا۔ تو ایسے ملے مجھے کہ ایک دن کا خرچہ دعوت اسلامی کا انہوں نے لے لیا، اور ان کے ذہن میں کیا، ایک دن میں دعوت اسلامی کیا کیا کرتی ہے، اچھا میڈیا بھی آ گیا، سوشل میڈیا بھی آ گیا، حافظ بھی آ گئے، عالم بھی آ گئے، امام بھی آ گئے، نیکی کی دعوت بھی آ گئے، یہ سارے کام آپ ایک دن میں جو ہو رہے ہیں دعوت اسلامی کے، چلو یار اس نے گویا کہ اپنا ایسا ذہن بنا کہ یار چلو اس میں ہے، تو ایسے لوگ بھی مل رہے ہیں جو وہ یوں لے رہے ہیں یار صلاح، تو یہ سارے کے سارا یوں لینے، تو یہ سخاوت کی سوچ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ درست فرمایا آپ۔ اللہ پاک ہمیں کالس لیں جو سفید پوش افراد ہیں ان کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ تعاون کیجئے، اپنے جو ڈونیشنز ہیں، زکوٰۃ، عطیات، صدقات، خیرات وغیرہ، یہ ہر نیک، جائز، دینی، اصلاحی، فلاحی، خیر خواہی، روحانی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے اس اختیار کے ساتھ
دیجیے. اللہ برکت. اچھا یہاں ایک اور بات میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کروں. جی. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ وطر میں پڑھی گئی دعائے قنوت یہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اس سے پتہ چلا کہ نانا کو نواسوں کی تربیت بھی کرنی چاہیے, مرحبا. انہیں علم دین بھی سکھانا چاہیے. مدینہ مدینہ. یہ بھی اللہ ہمیں نصیب کرے. ماشاءاللہ. جی کون؟ نگران شورا کا سلسلہ ہماری عادتیں. آج حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ سن کر ہمارے دلوں میں اس گھرانے کی محبت پیدا ہو رہی ہے. اللہ پاک حاجی صاحب کو مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. حاجی صاحب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بچوں کے ساتھ کیسی عادت تھی. حضرت امام حسن اور حسین اپنے والد صاحب کے ساتھ کیسا محبت کا اظہار فرماتے تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. میرے لیے اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجیے. والد صاحب اور بیٹے کے تعلق سے تو واقعہ میں نے بیان کیا ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ زہر کی وجہ سے ہوئی. آپ کو زہر دیا گیا تھا اور ایک روایت قول اور بیان کے مطابق آپ جانتے تھے کہ آپ کو کس نے زہر دیا, لیکن آپ نے ان کا نام ڈکلیئر نہیں کیا. یہ بھی آپ کا یوں سمجھیں کہ بڑا پن تھا. جی جی. نگران شورا مدنی چینلوں کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ ہمیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم معلوم ہوا مدنی چینل کے وسیلے سے. تو آپ یہ بتا دیں آج حضرت امام حسن کا یوم ولادت ہے یا یوم عرس ہے, اور اسے ہم کیسے منائیں, اپنے بچوں میں اس کو کیسے سکھائیں منانے کا, اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیں. آج یوم ولادت ہے. 15 رمضان المبارک کو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے آپ کی 15th رمضان. تو یہ آپ اپنے بچوں کو بالکل ان کے واقعات بتائیں, ان کا انداز بتائیں, اور جیسے ہم نے چند باتیں بیان کی ہیں آپ اس طرح کی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ذکر کریں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کے بچوں میں اور ہم سب کو نہ صرف ان کی محبتوں کا پتہ چلے گا بلکہ ان کے کردار اور حسن اخلاق کا بھی ہمیں اندازہ ہوگا, اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. یہ واقعات کہاں سے بتائیں گے؟ اس کے لیے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ ہے. پورا رسالہ ہے جی. امام حسن کی 30 حکایات, زبردست رسالہ ہے. مختلف زبانوں میں آپ کو ٹرانسلیشن بھی مل جائے گی اس کی انشاءاللہ. سندھی زبان میں بھی مل جائے گا, اردو میں بھی الحمدللہ ہے. تو اس کو پڑھ کے سنائیں گے تو انشاءاللہ برکتیں پائیں گے. جی کون؟ کیا بات ہے. آج تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے اور انہی کی یاد میں آج کا یہ پروگرام امید ہوگا. تو اگر یہ بتا دیجئے کہ امام حسن کا حسن کیسا تھا. ہم نے تو یہ بھی سنا کہ صحابہ میں سب سے خوبصورت امام حسن تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حسن کی بات کر رہے ہیں. جب یہ کہا گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے تو حسن کے تو بات ہی ختم ہو گئی نا. اللہ اللہ اللہ. کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل تو کوئی تھا ہی نہیں. تو اب ان کا حسن کا ان کے حسن کا عالم آپ سوچئے کہ ان کے حسن کا عالم کیسا ہوگا. ان کے حسن کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اندھیرے میں کسی کمرے میں جب آپ موجود ہوا کرتے تھے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ کمرہ آپ کے چہرے کے نور سے روشن و منور ہو جاتا تھا. الحمدللہ. تیری نسل سنائیں. جی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا بات. جی اور پیارے پیارے نگران شورا اور سلمان انکل, آپ کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو. آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
कोई बचपन का वाकया बयान कर दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। आप बयान कर दीजिए। जी बयान किया है अभी निगरान शुरा ने कुछ देर पहले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर जो है वो खुतबा दे रहे थे कि हजरत इमाम हसन हुसैन आ रहे थे, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा छोड़ के हजरत इमाम हसन हुसैन को जो है उठाया। और एक और मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन का एक बड़ा हेल्दी और बड़ा प्यारा सा कंपटीशन कराया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन से जो है फरमाते थे कि हुसैन को पकड़ो। तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, हसन जो है ये बड़े हैं और आप इन्हें कह रहे हैं कि हुसैन को जो है वो पकड़ो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन को जिब्रील अमीन जो है वो कह रहे हैं कि तुम हसन को पकड़ो। तो यूं एक अच्छा और हेल्दी कंपटीशन आपस में जो है वो करवाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या ही प्यारा अंदाज है, क्या घराना था यार, जिब्रील अमीन हुआ है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कमाल, सुभान अल्लाह, जिब्रील अमीन हुआ है। मरहबा जी। आजकल देखा ये गया है कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल वालिदैन थमा कर कहते हैं कि तुम अपना टाइम पास करो, इससे चुप रहोगे, और फिर उम्मीद ये भी रखते हैं कि ये हमारे बचपन का सहारा बनेगा। तो ऐसी आदतें बच्चों को डालना और अपने से इस तरह दूर करना कैसा है? देखिए, वालिदैन चूंकि खुद टाइम नहीं दे रहे हैं, इसलिए मोबाइल का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इनको खुद टाइम देना नहीं है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एक प्रोग्राम में मुझसे पूछा गया कि बच्चों को कैसे हम बगैर मोबाइल के, इस तरह की गैजेट के बगैर हम कैसे परवरिश इनकी करें। तो मैंने उनको यही कहा कि बात दूर नहीं है, अभी आपकी वालिदा जिंदा हैं, आप जाकर अपनी वालिदा से पूछ लेंगे उन्होंने आपको कैसे बड़ा किया था। वहाँ कौन सा गैजेट था, कौन से मोबाइल थे, कुछ भी नहीं था। आपकी नानी से पूछ लें, आपकी दादी से पूछ लें कि आपने अपने बच्चों को कैसे बड़ा किया था। आज तो बच्चे पूछते अपने माँ बाप से कि आप लोगों ने बच्चे पाले कैसे थे। यानी हमारे अपने पैशन ख़त्म हो चुके हैं, और उस तरह की शायद लगता है कि सोचो तरबियतों की बहुत कमी आ गई है कि बच्चे कैसे, बच्चे तो अब थोड़ी को बच्चे पैदा हो रहे हैं, सदियाँ हो गई हैं, बच्चे तो होते ही हैं, वो होते चले आ रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं, हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी ज़रूरतें बना ली हैं, मसरूफियतें बना ली हैं, इंगेज बहुत हो गए। पहले घर में फ़ोन नहीं होते थे, पहले घर में मोबाइल नहीं होते थे, पहले घर में इस तरह टीवी के प्रोग्राम नहीं होते थे, नथिंग, कोई बिजी करने वाली, इस तरह इंगेज करने वाली चीज़ें ही नहीं हुआ करती थी इतनी ख़ास। पकाना होता था, घर के छोटे मोटे काम होते तो उसके बाद बच्चे और आप हैं, ये होता था। अब चूंकि आप बड़ों को खुद एक अलग मसरूफियत चाहिए, फ़ोन पर बैठ कर घंटों गप लगाने, इधर की उधर, इधर की लगाई उधर की बुझाई करनी है, इधर जाना है, बाहर जाना है, बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी शॉपिंगें करनी है, नहीं भी करनी तो बाज़ारों में घूमना है। तो इतना मतलब कि हमने अपने आप को दीगर मसरूफियत में डाल दिया है, चाहे वो गुनाह भरी हो, ला यानी हो, गैर ज़रूरी हो, या चलो ज़रूरी हो, कि बच्चों के लिए हमारे पास अब टाइम नहीं। जब बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो डेफिनेटली बच्चों को फिर किसी और चीज़ के ज़रिए हमें इंगेज करना होगा, इनको मसरूफ़ रखना होगा। उसके लिए मोबाइल फ़ोन मिला हुआ कि ये ले लो, बैठे रहो। तो फिर एक वक्त यही आता है कि फिर वो इसमें ग्रो करता है और इसमें फिर जिद्दत की तरफ जाता है, सीखता है बच्चा। अब छोटे छोटे बच्चे वीडियो ऑन करना आ जाती हैं इनको, बाकायदा ऑन कर ये करते हैं, ये करते हैं, तो वो खोल लेते हैं, तो फिर प्ले कर लेते हैं, तो ख़त्म हो जाए तो दोबारा रिप्ले कर लेते हैं। ये सारा बच्चों को आ जाता है भाई, समझ ही नहीं आती। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। तो फिर यही होगा कि फिर बच्चा इसी के साथ मसरूफ़ रहेगा। फिर जब आपको इनके साथ बैठने की ज़रूरत होगी, क्या बोलेंगे बच्चे अब हमें टाइम दें, तो बच्चों के पास शायद हमारे पास बैठने के बाद टाइम नहीं होगा। अल्लाह रहमत फरमाए। ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन के लिए दुआ की कि रब्बे करीम ने हिल्म जो है वो अता फरमा। हिल्म बुर्दबारी, इसकी हम जो है बात भी करते हैं। अभी अगर हम इसको देखें अपने मुआशरे के अंदर और रोड पर हम आ जाएं, तो रोड पर तो यूं लगता है बिलखुसूस जो इफ्तार का जो 1 घंटा होता है, तो आखिरी जो 1 घंटा इफ्तार से पहले का 1 घंटा होता है, तो यूं ऐसा होता है कि रोड बिल्कुल मतलब पंजाबी में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एक कड़मास जो है ना ये मचाया हुआ है, एक ने इधर से सर फंसाया हुआ है, एक उधर से फंसाया हुआ है, ट्रैफिक जो है वो जाम, इधर पीछे लंबी लाइन लगी है। वो ट्रैफिक पुलिस वाले बेचारे वो तो यूं होते हैं कि जैसे गोया कि इनकी कोई सुन ही नहीं रहा बेचारों की। क्या कहेंगे आप इस पर? कोई बर्दाश्त नहीं, सब्र नहीं, चल रास्ता आगे दे दूं, वो निकल जाए। अच्छा वो निकल जाएगा तो अपने भी निकल ही जाएंगे, लेकिन
اصل میں لگتا ہے ایسا کہ لوگوں کو شاید یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر گھر پر نہ پہنچے تو شاید روزہ قضا نہ ہو جائے کہ گھر پر با حضور پکوڑا، با حضور سموسا، با حضور شربت جب تک کہ نہیں ہوگی تو وہ خشوع اور خضوع جو روزے کا ہے وہ میسر نہیں آئے گا، کہ سامنے طرح طرح کی چیزیں ہوں، آ رہا ہو، خوشبو آ رہی ہو، اور میں با حضور دسترخوان حاضر ہوں تو مجھے روزہ میرا کھلے گا، ورنہ راستے میں اگر میں نے پانی پی لے تو شاید روزہ نہ کھلے۔ یہ تصور ہی غلط ہے، خوش طبعی کے طور پر عرض کر رہا تھا۔ آدمی تسلی رکھے، کسی کو نکلنے دیں گے تو میں نے تو دیکھا کہ اگر آپ کسی کو نکلنے دیں تو ہمارے نکلنے کا راستہ بھی نکال آتا ہے، اور کسی کو پھنساؤ تو خود بھی پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ادھر سے تیسرا آ رہا ہم کو پھنسانے کے لیے۔ تو سڑک جو ہے نا بالکل ڈوزنگ کار بنا ہوا ہوتا ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کو کراس کر کے نکلنے کے، اس وقت تو ایسا دل کرتا ہے کہ یار میری موٹر سائیکل اور گاڑی کے تو پڑ ور کیوں نہیں ہے، یہ نکلے اور میں اڑتا ہوا پہنچ جاؤں۔ اگر پر بھی ہو تو پھر یہ ہوا میں ایک دوسرے ٹکرا جائیں گے، یہ کون؟ ہمارے مشکل ہے کہ ہمارے تار بھی نہ اڑ نہیں سکتا، ہمارا اتنا کنسل سسٹم نہیں ہے۔ رہی بات بیچارے پولیس والوں کی، تو یار ان کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ خیر کرے، ان کے تو بیچارے کو پاؤں کے اوپر سے بھی ویل چڑھا کر گزر جاتے ہیں یار۔ یہ تو مطلب بیچارے کھڑے کے کھڑے، لیکن پھر بھی دیکھو یار اپنی ڈیوٹیاں دے ہی رہے ہوتے ہیں، دینے والے دے رہے ہوتے ہیں، نہیں دینے والے نہیں دے رہے ہوتے، تو یہ حال ہوتا ہے۔ کالز پہ میں محمد عمر ڈیرہ غازی خان سے ایز اے مارکیٹنگ مینیجر جاب کرتا ہوں۔ آج ہمارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ہمیں پروگرام دکھایا ہماری عادتیں، تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور اس پروگرام سے ہمیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، قرآن کی محبت اور اہل بیت کی محبت کا درس ملتا ہے یہاں سے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو جو ہے وہ اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہم کس طرح سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی اور مدنی چینل سے وابستہ رہیں۔ زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے ظاہر ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے، ماحول ملے گا تو انشاءاللہ موقع بھی ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی سوال میرا یہ ہے کہ آج کل ماحول اس طرح کا ہے کہ نوجوان بیٹوں کو، نوجوان اولاد کو کوئی بات کرتے ہوئے والدین گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں، تو ایسی صورت میں والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت اس موضوع پر بہت ہی ایمان افروز اور بڑا ہی سبق آموز کلام فرمایا ہے کہ اولاد یہ نالائق اولاد ہوتی ہے، بڑی مطلب بدبخت اولاد ہوتی ہے کہ جن سے ان کے ماں باپ ڈریں، یہ ہے ڈرتے ہیں۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہ اولاد کو سوچنا چاہیے، لیکن اب ایسے حالات جب پیدا ہو گئے ہیں نا، اب ماں باپ کو چاہیے کہ احتیاط کریں۔ اب ہو ہی گئی ہے ایسے حالات، تو اب ماں باپ کو چاہیے کہ احتیاط کریں، حکمت اور مصلحت کو پیش نظر رکھیں اور اس کو لے کر آگے بڑھیں، اور اولاد کی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تربیت کریں، انہیں کو عاشقان رسول اور نیک لوگوں کی صحبت میں بھیجیں، جہاں ان کے دل نرم ہو، ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو، والدین کی عزت اور احترام کا ان کو ایک جذبہ نصیب ہو، تو انشاءاللہ اس طرح ایک مائنڈ میکنگ ہوگی، ایک ذہن بنے گا، تب انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کئی ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے اور کلیجے کو راحت نصیب ہو، مگر تھوڑی یہ ایکسرسائز کرنی پڑے گی۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ نے فیڈ بیک سے آگاہ بھی کرتے رہی، اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب۔